یہ تو جان لیا آپ نے کہ مہنگائی کا مطلب ہے چوری کرنا۔ اب آپ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ اس مہنگائی کا لباس اور یہ چوری کون کرتا ہے، یہ چوری کیسے ہوتی ہے۔ جب ہم مہنگائی کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے ذہن میں کون آتا ہے؟ گورنمنٹ، کہ گورنمنٹ اس مہنگائی کی ذمہ دار ہے۔ کیا کبھی میں نے جاننا چاہا کہ یہ میں بھی ذمہ دار مہنگائی کا ہو سکتا ہوں؟ کیا کبھی آپ نے یہ جاننا چاہا کہ آپ بھی اس مہنگائی کے ذمہ دار ہیں؟ شاید نہیں، یقیناً ہم سب ذمہ دار ہیں اس مہنگائی کے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ کو بہت پڑھا لکھا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بہت بڑے اسکالر سے جاننے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی فتوے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب لائن میں کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا رول کیا ہے؟ فرسٹ کم فرسٹ سرو بیسس پہ ہم اس پہلے پرسن کو پہلے سرو دینا چاہتے ہیں نا۔ مگر جب لائن کو توڑ کے کوئی آگے آتا ہے تو ہم بہت پیار سے اسے روک لیتے ہیں کہ لائن توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سمجھ آپ کو میں نے نہیں دی، آپ کے پاس پہلے سے ہے، کسی فتوے سے آپ کو نہیں پتہ چلا، کسی اسکالر نے آپ کو نہیں بتایا۔ ٹریفک سگنلز پہ ہم گاڑی پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں کیا محسوس ہوتا ہے کہ ریڈ سگنل پہ ہمیں رکنا چاہیے اور گرین سگنل پہ ہمیں چلنا چاہیے، مگر کچھ لوگ گرین سگنل کا انتظار کیے بغیر ریڈ سگنل پہ ہی نکل نہیں کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کوئی دھاندلی سے الیکشن جیت جاتا ہے تو یہ غلط ہو رہا ہے، یہ ناانصافی ہے، یہ ناجائز ہے، کسی نے آپ کو بتایا نہیں، یہ آپ کو پتہ ہے۔ اکنامسٹ بھی آپ کو کچھ اسی طرح سے کہتا ہے کہ جو فرسٹ کم فرسٹ سروس بیسس پہ اس معیشت کے اندر ان چیزوں کو بناتا ہے اور بیچتا ہے جو لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ اگر آپ کے پرس میں آج پیسے ہیں تو وہ اس لیے اصلی نہیں ہے کہ اسے گورنمنٹ نے بنایا ہے، یہ اس لیے نقلی نہیں ہے کہ اسے گورنمنٹ نے نہیں بنایا بلکہ عام آدمی نے اس کو پرنٹ کیا ہے، یہ اس لیے اصلی نہیں ہے کہ اسے گورنمنٹ نے بہت اچھے طریقے سے امبورس کیا ہوا ہے، اسٹیمپ کیا ہوا ہے، یہ اس لیے اصلی ہے کیونکہ آپ نے اس کے بدولت جو چیزیں بنا کے لوگوں کو بیچی ہیں وہ ان کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ آپ نے کچھ ان کو پانی بنا کے دیا ہے جو ان کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، کچھ کھانے کی چیزیں آپ نے ان کو دی ہیں جو ان کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے، تبھی جا کے آپ کو یہ پیسے ملے ہیں، کیونکہ ہم ان پیسوں کو نہیں کھاتے بلکہ ان پیسوں کے ذریعے جو ہمیں چیزیں بیچی ہیں وہ لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ اس کا مطلب اس پیسے کو اصلی بنانے کے لیے ان چیزوں کا بنانا ضروری ہے جو لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، مگر کچھ لوگوں کے پاس یہ پیسے ایسے آ جاتے ہیں کہ جو انہوں نے کچھ بنائے بغیر حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں، وہ در حقیقت نقلی نوٹ ہوتا ہے، چاہے وہ گورنمنٹ کا بنایا ہوا نوٹ ہو، چاہے وہ عام آدمی کا پرنٹ کیا ہوا نوٹ ہو، مگر کیونکہ اس نے کوئی چیز بنائے، کوئی چیز بیچے بغیر اس کو حاصل کر لیا نوٹوں کو، تو وہ اس کو لائسنس مل جاتا ہے کہ جا کے یہ اب کوئی چیز خرید لے، مگر اس نے کوئی چیز بنائی نہیں، مگر اس کو لائسنس مل گیا کہ جاؤ جا کے اس مالیت کے پیسوں کی تم کوئی چیز جا کے خرید لو۔ یہ ہے اکنامکس جو انفلیشن لے کر آتا ہے۔ کیسے؟ جب کوئی چیز ہم بیچتے ہیں 1000 روپے میں یا 5000 کے نوٹ کے اندر، تو کچھ لوگوں کے پاس 5000 سے 10,000 ہوتے ہیں، 10,000 سے زیادہ 12,000 ہوتے ہیں ان کے پاس، تو دکاندار یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے 5,000 کمائے ہیں یا اس نے 10,000 کمائے ہیں، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کو زیادہ پیسے کون دیتا ہے۔ جب آپ کہتے ہو نا ڈیمانڈ بڑھ گئی، سپلائی گھٹ گئی، در حقیقت اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اب مجھے پہلے کے مقابلے میں زیادہ پیسوں کی آفر ہو رہی ہے تو میں اب ان چیزوں کو مہنگے دام پہ بھیجوں گا۔ جو میں چیز 5,000 میں پہلے بیچتا تھا اب وہ میں 7,000 میں بیچوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ زیادہ خریدار ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھری بازار میں خریدا گیا، کیا کم قیمت پہ دام دے کے خریدا گیا؟ بھاری قیمت ادا کر کے خریدا گیا۔ یہ نہیں دیکھا گیا کہ وہ پیسہ کمایا ہوا ہے یا وہ پیسہ ایسے ہی حاصل کیا ہوا ہے۔ جس نے زیادہ آفر کی اس کو زیادہ اچھی قیمت پہ وہ دے دیا گیا۔ یہ ہے مہنگائی جو آپ اور ہم اپنے اندر لے کر آتے ہیں، اپنے درمیان لے کر آتے ہیں۔ سوال آپ نے اپنے آپ سے یہی پوچھنا ہے کہ کیا یہ نوٹ جو آپ کے ہاتھوں میں، آپ کے پرس میں ہے، یہ ان چیزوں کو بنا کے، ان چیزوں کو بیچ کے آپ نے حاصل کیے ہیں جو لوگوں کی ضرورتیں بن سکتی ہیں؟ کیونکہ لوگ کھانے پینے کی چیزیں چاہتے ہیں اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ لوگ ان پیسوں کو نہیں کھاتے، ان پیسوں سے ان چیزوں کو خرید کے اپنی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں۔
बदकिस्मती से बहुत से लोगों के पास ये पैसे इस तरह से आ गए हैं कि जिसके बदौलत उन्होंने पीछे कोई चीज़ नहीं बनाई, चीज़ें कम बनी हैं मगर लोगों के हाथों में पैसे ज़्यादा हैं। जब ज़्यादा पैसे इन कम चीज़ों के पीछे दौड़ेंगे तो ये महंगाई की शक्ल में आएगा। क्योंकि एक दुकानदार को जब कोई 1000 रुपये में चीज़ खरीदता है और दूसरा उसको 5000 की ऑफ़र करता है तो बेचा उसी को जाता है जो ज़्यादा ऑफ़र करता है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उसी को सेल कर दिए गए जो ज़्यादा कीमत देने के काबिल थे। थैंक यू वेरी मच।